السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 115 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں آنے والے زمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص بات بتائی، اور اس کے ساتھ ہی خواتین کے لباس سے متعلق بھی ایک ایسی بات بیان فرمائی جس کے ذریعے ہم سب خواتین کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم ان خواتین میں تو شامل نہیں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 115 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں چھٹا نمبر تھا۔ ان کے والد مکے کے مشہور مخیر اور فیاض انسان تھے۔ انہوں نے انتہائی ناز و نام سے پرورش پائی، انتہائی خوبصورت اور ذہین خاتون تھی۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ غزوہ احد میں ابو سلمہ کو چند زخم آئے اور پھر آخر وہی زخم ان کی وفات کا سبب بنے۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کے لیے متعدد نکاح کے پیغامات آئے، لیکن شوہر کے غم اور بچوں کے سبب وہ انکار کرتی رہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا تو وہ انکار نہ کر سکیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 378 احادیث مروی ہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں شامل ہیں۔ انہیں احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیند سے تہجد کے وقت بیدار ہونا بتایا گیا ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ، آج رات اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے کتنے ہی فتنے نازل کیے اور کتنے ہی خزانے کھولے۔ اب فتنہ ہے کیا چیز؟ فتنہ در حقیقت نام ہے ایک آزمائش کا، وہ آزمائش جو انسان کے دین، ایمان، اخلاق اور عقل کو متزلزل کر دے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد کتنے ہی فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اپنا دین، اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ کئی حرام امور ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں، کئی بدعتیں ہم نے مذہب کے نام پر اپنی زندگیوں میں شامل کر لی ہیں۔ یہ سب فتنے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک کھرے اور کھوٹے مسلمان کی پہچان کے لیے دنیا میں اتارے، وہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کئی خزانے کھولنے کی بھی بشارت دی۔ اب یہاں خزانوں سے مراد دو طرح کے خزانے ہیں۔ نمبر ایک، علم و ہدایت کے خزانے، یعنی عقل و شعور کا صحیح استعمال، برائی کو برائی سمجھتے ہوئے، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اپنے لیے فلاح کا راستہ منتخب کرنا اور اپنی زندگی عین اسلام کے مطابق گزارنا، شریعت کے احکامات کو سمجھنا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا صحیح استعمال،
اور جائز امور پر اس کا خرچ کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ، کوئی رتبہ اور منصب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو ہر رشتے، ہر رتبے اور ہر منصب پر رہتے ہوئے اس کا صحیح حق ادا کرنا۔ اور دوسرا وہ خزانہ جو ظاہری خزانہ ہے، دنیاوی خزانہ یعنی مال و دولت۔ محدثین میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ کتنے ہی خزانے کھول دیے گئے ہیں، سے مراد وہ خزانے ہیں جو بعد میں امت محمدیہ کو فتوحات کے ذریعے ملے، جیسے فارس یعنی ایران کے خزانے، روم کے خزانے، سونا چاندی، جائیدادیں، مال و دولت۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غائب تھا، لیکن بعد میں حرف بحرف یہ سب پورا ہوا۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی دوسری اہم بات کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اب حجروں میں سونے والیوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، کیونکہ رات کا تہائی پہر تھا اور حالت نیند میں تھیں وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو نیند سے بیدار ہونے کا کہنا دراصل ان کو نماز و ذکر اور دعا کے لیے جگانا تھا۔ یہ ایک طرح سے انہیں تہجد اور رات کی عبادت کی ترغیب دینا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ کا سب سے حساس اور فکر آمیز حصہ ہے۔ محدثین نے اس حصے کی وضاحت بھی دو مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ نمبر 1، خواتین کا باریک یا ٹائٹ لباس پہننا، جس سے بظاہر جسم تو ڈھکا ہوا ہے مگر جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں، اور ایک ایسا لباس جس کے پہننے سے عورت مردوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ تو اس طرح کا لباس پہننا شریعت کی نظر میں حقیقی لباس کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ وہ لباس ہے جس میں عورت حقیقتاً روز حشر برہنہ ہی شمار کی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے اپنے لباس اور حیا کے ان تمام تقاضوں کو مکمل نہیں کیا جس کے بارے میں اسے حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 2، یہ کہ کچھ خواتین دنیا میں ظاہری طور پر بہت پرہیزگار، نیک اور تقوی والی نظر آتی ہوں گی، لیکن نعمتوں کی ناشکری، غیبت اور اس طرح کی باطنی بیماریوں کے سبب وہ روز حشر اپنی تمام تر عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں کئی نہایت اہم دینی، اخلاقی اور عملی اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، فتنوں کی حقیقت اور کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کا نزول اچانک بھی ہو سکتا ہے، اور مومن کو ہر وقت دین، ایمان اور اخلاق کے فتنوں سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ خاص طور پر آخری زمانے میں فتنوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 2، دنیا کے خزانوں کا امتحان ہونا۔ کتنے خزانے کھولے گئے سے معلوم ہوا کہ مال، دولت اور آسائشیں بھی آزمائش ہیں۔ دنیا کی نعمتیں شکر اور تقوی کے ساتھ استعمال نہ ہوں تو وہ وبال بن جاتی ہیں۔ نمبر 3، اہل خانہ کی دینی تربیت کی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اہل خانہ کو عبادت، نماز اور دین کی طرف متوجہ کرے۔ خاص طور پر فتنوں کے وقت عبادت کی طرف بلانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، عبادت فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، دعا اور ذکر فتنوں سے حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ رات کی عبادت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 5، لباس اور حیا کی اہمیت۔
دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ سے مراد ہے کہ ایسا لباس جو جسم کو ڈھانپنے کے باوجود شرعی پردے اور حیا کے تقاضے پورے نہ کرے۔ فیشن، تنگ، باریک یا نمائش والا لباس آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 6، آخرت کی فکر دنیا پر مقدم رکھنا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا ہے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے شفقت۔ رات کے وقت بیدار ہو کر امت کے لیے فکر مند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر تھی۔ مختصراً یہ حدیث مبارکہ ہمیں تقوی، حیا، عبادت، اہل خانہ کی اصلاح، فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا جامع پیغام دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔